السلام علیکم۔ حماس اور اسرائیل کے مابین تازہ ترین جنگ گرچہ بالکل اسی ڈھنگ سے ہوئی جو ایک عرصے سے ہونے والے تصادم کا روایتی نمونہ ہے، تاہم اب اقوام متحدہ نے ان جنگوں کے مالی نقصانات کا ایک جائزہ پیش کیا ہے۔ عالمی ادارے کے مطابق ان 2 دہائیوں کے دوران ہونے والی 4 جنگوں میں صرف غزہ میں رہائش، زراعت، صنعت، بجلی اور پانی کی فراہمی کے بنیادی ڈھانچے کو $5 ارب سے زائد کا نقصان پہنچا۔ 2008، 9، 12 اور اب 2021 میں غزہ پٹی کے علاقے میں ہونے والی جنگوں کے نتیجے میں ایک ہی طرح کے مناظر دیکھنے میں آئے، جیسے مرنے والوں کا سوگ مناتے فلسطینی باشندے، آئندہ جنگ کے خوف سے لرزتے بچے اور کھنڈرات پر گھروں کی تعمیر نو کی کوشش کرتے فلسطینی۔ غور کرنے پر ایک بھیانک حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ تعمیر نو کا کوئی بھی منصوبہ ایک بڑے چیلنج سے کم نہیں تھا۔ جنگ زدہ علاقوں کی سیٹلائٹ تصاویر اور اموات کی تعداد دل ہلا دینے والے حقائق بیان کرتی ہے۔ اقتصادی ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ غزہ کی نئی نسل کو روزگار کی اشد ضرورت ہے، مگر اسے کام ملنے کے انتہائی کم مواقع دکھائی دے رہے ہیں۔ فلسطینی باشندے انتہائی غیر مطمئن صورتحال میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان میں سے 40% اپنے مستقبل کے بارے میں قطعی بے یقینی کا شکار ہیں، اور اگر انہیں موقع ملے تو وہ غزہ پٹی کا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ماہرین کے مطابق غزہ مسلسل بحران کا شکار ہے اور جنگ ہر بار حالات کی سنگینی میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ یہ صورتحال فلسطینیوں کی جد و جہد اور مشکلات دونوں کو بڑھا دیتی ہے۔ غزہ ہمیشہ سے اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین مقام حرب بنا رہا ہے۔ غزہ کی کل آبادی کا 1/3 ان خاندانوں پر مشتمل ہے جو 1948 کی جنگ کے دوران اسرائیل کی طرف سے جبری طور پر بے دخل کر دیے گئے تھے۔ 1980 کی دہائی کے آخر میں غزہ میں اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی پہلی بغاوت کا آغاز ہوا اور حماس نے اسرائیل کے خلاف اپنی تحریک شروع کی۔ 2007 میں فلسطینی پارلیمانی انتخابات جیتنے کے 1 سال بعد حماس نے غزہ کا کنٹرول حاصل کر لیا اور اسرائیل نے مصر کی مدد سے غزہ کی سرحدیں بند کر دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت سے لے کر آج تک اسرائیل کی اجازت کے بغیر غزہ میں کسی قسم کا حمل و نقل ممکن نہیں۔ ہر جنگ میں حماس کی طرف سے اسرائیل پر ہزاروں راکٹ داغے گئے۔ گزشتہ دہائی کے دوران اسرائیل کے آئرن ڈوم نامی فضائی دفاعی نظام نے بہت سے راکٹوں کو نشانے پر لگنے سے روک دیا۔ اسرائیل کی طرف سے گزشتہ مئی میں میزائلوں اور فضائی حملوں میں 1,500 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب حکومت کا کہنا تھا کہ اس کا مقصد صرف فوجی اہداف کو نشانہ بنانا تھا، مگر ان حملوں میں بہت سے شہری ڈھانچے بھی تباہ ہوئے۔ اسرائیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ حماس رہائشی علاقوں میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھتی ہے اور اس لیے چند شہری علاقوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ نے سیٹلائٹ تصاویر کی مدد سے غزہ میں بنیادی ڈھانچے کو اب تک کی جنگوں اور اسرائیلی حملوں سے پہنچنے والے نقصانات کا پتہ چلایا ہے۔ یہ سیٹلائٹ تصاویر ایک جنگ کے بعد اگلی جنگ کے نقوش اور غزہ کی بار بار کی تباہی کی کہانی سناتی ہے۔ متعدد بار تباہ ہونے والے علاقوں میں جنوبی غزہ کا علاقہ رفح، خزاعہ اور شمالی قصبہ بیت حنون وغیرہ شامل ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق غزہ کی 2 ملین آبادی کا 70% حصہ 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ ان بالغ نوجوانوں نے اپنا بچپن اور بلوغت کے سال باقاعدہ جنگ کے دوران وار زون میں گزارے ہیں۔ غزہ میں نوجوانوں کی اوسط عمر 19 اور اسرائیل میں 30 برس ہے۔ ان کو درپیش چیلنجز میں بے روزگاری اور طویل المدتی حالات جنگ میں زندگی بسر کرنے کے اثرات سے نمٹنا بھی شامل ہے۔ ماہرین کے مطابق غزہ کے علاقے میں بچوں میں PTSD بہت عام ہے۔ 2012 کی جنگ کے تقریباً 1000 بچوں کی مدد سے ایک ریسرچ مکمل کی گئی، جن میں سے تقریباً ہر ایک نے کہا کہ اس نے ٹینکوں، توپوں اور فوجی طیاروں سے شیلنگ کی آوازیں سنی ہیں۔ ان میں سے نصف بچوں نے کہا کہ انہوں نے کسی نہ کسی کو زخمی ہوتے یا مرتے ہوئے دیکھا تھا۔ دوستو، یہ غزہ کے حالات کا ایک مختصر جائزہ تھا۔ صرف انہی باتوں پر اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسرائیل کس قدر پست سوچ کا حامل ہے اور اس کے نتیجے میں کس قدر ظالمانہ اقدامات انجام دے چکا ہے۔
شکریہ.